کتاب الحج حج کے بیان میں صحیح بخاری احادیث۔ حج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کے فرض نے جو ادائے حج کے سلسلے میں اس کے بندوں پر ہے، میرے بوڑھے اور ضعیف باپ کو پا لیا ہے، یعنی حج کرنا ان پر ضرور ہو گیا ہے، لیکن وہ سواری پر نہیں جم سکتے، بس کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر لے، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ حج مبرور کی فضیلت کا بیان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، بس کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمدہ جہاد حج مبرور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر حج کے دوران کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ گناہ کرے تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے بے گناہ اور معصوم کو جنم دیا ہے۔ یمن والے احرام کہاں سے باندھے؟ حدیث نمبر 774۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات قرار دیا تھا اور شام والوں کے لیے حجفہ اور نجد والوں کے لیے کرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یا لملم، یہ مقامات یہاں کے رہنے والوں کے بھی میقات ہیں، اور جو شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے غیر مقام کا رہنے والا ان مقامات کی طرف سے ہو کر آئے، اس کی بھی میقات ہیں۔ پھر جو شخص ان مقامات سے مکہ کی طرف کا رہنے والا ہو تو وہ جہاں سے نکلے احرام باندھ لے، اسی طرح مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ لیں۔ اگر کپڑوں میں خوشبو لگی ہوئی ہو تو احرام باندھنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ سیدنا یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دکھا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا۔ یعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں جرانہ میں تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو حالانکہ وہ خوشبو سے تر ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ آئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا تنا ہوا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا گیا تھا۔ تو یعلی رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اس کپڑے کے اندر ڈالا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر وہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کی بابت سوال کیا تھا؟ وہ شخص لایا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو تجھے لگی ہوگی اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالو اور اپنا جبہ اپنے جسم سے اتار دو، اور عمرہ میں بھی اسی طرح اعمال کرو جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو۔ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا کیسا ہے، اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولتے طواف زیارت سے پہلے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگا دیتی تھی۔ حج میں تنہا یا کسی کے ساتھ سوار ہونا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ سے مزدلفہ تک سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منع تک فضل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ہم رکاب کر لیا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں صحابیوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۃ العقبہ کی رمی کی۔